حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک قریب ہے، تو آپ کے حوالے سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے آپ کا مسلک ظاہر ہے۔ تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری کا نام علی بن عثمان، اور آپ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، حسنی ہیں، اور آپ افغانستان کے علاقے غزنی میں آپ پیدا ہوئے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری کا تعلق حضرت بایزید بستامی سے کیا تھا؟ چونکہ آپ افغانی تھے۔ سنیں، اللہ اکبر، اس واقعے میں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آپ حضرات کو پتہ چلے گا کہ داتا گنج بخش علی اجمیری کس پائے کے ولی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں کیا کیا ہوتی ہیں، اور زندگی میں ہمارے ساتھ جو مصائب گزرتے ہیں، جو آلام گزرتے ہیں، جو مصیبتیں آ جاتی ہیں، جو پریشانیاں آ جاتی ہیں، اگر ان پریشانیوں پر بندہ صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اسے باطنی کیفیات میں کتنے انوار عطا کر دیتا ہے۔ سنیں، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں کہ میں جب کسی باطنی مشکل میں گرفتار ہو جاتا تو میں اس باطنی مشکل کے حل کے لیے طریقہ یہ اختیار کرتا کہ میں سفر کر کے حضرت بایزید بستامی کے مزار پہ جاتا۔ کہتے ہیں حضرت بایزید بستامی کے مزار پر جا کر میں کچھ دن وہاں قیام کرتا اور مجاہدات کرتا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ کہتے ہیں پھر آپ کی برکت سے میری وہ مشکل ختم ہو جاتی۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے ساتھ ایسا ہی ایک مسئلہ درپیش آیا، میں کافی پریشان تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پہ جاتا ہوں اور وہی طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں چلا تو چونکہ میں مسافر تھا اور سفر میں زیادہ سامان لینا نہیں چاہیے، لہٰذا کہتے ہیں میں نے ایک عصا لیا جو صوفیوں کی گدڑی میں پہنتا تھا، لباس عاجزی کا پہنتا تھا، وہ پہنا اپنا، اور ایک میں نے وضو کرنے کے لیے برتن لے لیا اور چل پڑا۔ کہتے ہیں میں چلا تو راستے میں ایک جگہ رات پڑ گئی، بھوک بڑی تیز لگی تھی، ایک خانقاہ آ گئی، تو اس خانقاہ میں قیام کرنے کا میں نے ارادہ کیا۔ کہتے ہیں اس خانقاہ میں قیام کرنے کا میں نے ارادہ کیا تو وہاں کچھ درویش تھے، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو دیکھ کے انہوں نے آپس میں بڑا عجیب کلام کیا، کہنے لگے یہ بندہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ کہنے لگے ایک تو ان کی بات سے ہی مجھے دکھ ہوا کہ یہ کس طرح کی بات میرے متعلق کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا ہم جب کسی ایسی کیفیت سے گزریں، غور کیجئے گا، تو انہوں نے کہا یہ بندہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ کہتے ہیں بہرحال میں نے صبر کیا۔ اس کے بعد کہنے لگے کھانے کا وقت تھا، بھوک بھی بڑی تیز لگی تھی، لیکن انہوں نے مجھے باسی روٹی دی، سخت ٹکڑے تھے، مجھے کھانے کے لیے دے دیے، اور وہ عجیب لوگ تھے، مجھے انہوں نے نیچے کی منزل میں بٹھایا ہوا تھا اور اوپر جو جگہ تھی خود وہاں بیٹھے، اور پھر بڑا تازہ کھانا اپنے لیے انہوں نے منتخب کر لیا۔ کہتے ہیں اس کھانے کی خوشبو سے میری بھوک بڑھ رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے تازہ کھانا نہیں دیا، مجھے انہوں نے وہی باسی کھانا دے دیا، یعنی باسی روٹی دے دی، اس کے ساتھ سالن بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں وہ ٹکڑے میں کھانے لگ گیا اور وہ خود تازہ کھانا کھا رہے تھے، اور پھر وہ بات میں مجھ پہ تھوڑا سا طنز بھی کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں ان کا طنز بھی برداشت کر رہا تھا۔ کیوں برداشت کر رہا تھا؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ اے علی بن عثمان اجمیری، تم نے تصوف کا لباس پہنا ہوا ہے، لوگ تمہیں صوفی جانتے ہیں، لوگ تمہیں عالم جانتے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ اس وقت تک تم صبر کرو، ان کو جواب نہ دو۔ کہتے ہیں میں نے یہ خیال کر لیا۔ کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد انہوں نے خربوزہ لیا اور خربوزہ کھانے لگے۔ کہتے ہیں خربوزہ لیتے کھاتے اور ساتھ میں چھلکے اور بیج میری طرف پھینک دیتے، وہ میرے اوپر آ کے گرتے۔ میں بڑا پریشان ہوا، لیکن انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں نے صبر کیا، اور رات میں نے وہاں گزاری۔ کہتے ہیں وہ رات میں نے جو گزاری، اس رات گزارنے کی برکت یہ ہوئی کہ میرا وہ باطنی مسئلہ حل ہو گیا جس کے لیے میں مجاہدات کرنے جا رہا تھا۔
میرا وہ باطنی مسئلہ حل ہو گیا، اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ کم علم لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی نادانیاں، ان کی خطاؤں کی وجہ سے جب اللہ والوں کو صبر کرنا پڑتا ہے تو اللہ والوں کی مشکلات حل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ تصوف کی وہ بات ہے کہ اس کو اگر بندہ سمجھ جائے، اس کو اگر سمجھ جائے تو آج ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ جو صبر کی کیفیت اندر طعن و تشنیع پر، طنز پر، تنقید پر اگر کوئی بندہ یہ پیدا کر لے اور اخلاق کے ساتھ اس کا جواب دے، دین پر تنقید کرے تو اس کو اخلاق سے جواب نہیں دیا جاتا۔ نہیں سمجھے؟ ہاں، کبھی آپ یہ نظریہ بنا لیں کہ جی امام صاحب نے کہا ہے کہ صبر سے کام لو، لیکن جب کوئی بک بک کرے تو پھر یہ لوگ بولتے ہیں، تو ہم اس لیے بولتے ہیں کہ وہ معاملہ دین کا ہوتا ہے۔ ہماری ذات کا معاملہ ہو تو ہمیں راہ چلتے ہوئے کوئی گالی بھی دے دے تو ہم صبر کر جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن جب معاملہ اسلام کا ہوگا، معاملہ رسول اللہ کی عزت و شان و ناموس کا ہوگا تو پھر اس کو جواب دیا جائے گا، پھر اس کو جواب دیا جائے گا، بہر صورت دیا جائے گا۔ اس لیے اس بات پہ بہت غور و خوض کر لیں